لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اس کی آواز بھی سادہ کر رہے ہیں. یعنی اس طرح بھائیو وقت بڑا مختصر سا ہے، عصر کی نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے. میں چند منٹ کی گفتگو کروں گا، بڑی توجہ سے بڑے غور سے سننے والی ہے. یہ جو انسان ہے نا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا بدن ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا بدن کے اندر ہے روح جو ہمیں نظر نہیں آتی. بدن نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. لیکن ایمان ہے کہ بھئی روح ہے. روح پر ایمان کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ بدن کے اندر جتنی بھی حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہی ہے. جب بندے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ہاتھ ویسے کے ویسے ہی ہیں، پاؤں ویسے کے ویسے، اب حرکت نہیں کر رہے. اب کیوں نہیں حرکت کر رہے؟ اس کا مطلب کچھ چیز تھی وہ جو نکل گئی، جس نے اس کو ایکسپائر کر دیا، ڈیڈ باڈی بن گئے. تو لہذا جس کی وجہ سے پورے بدن میں حرکت تھی اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ روح. جس طرح بغیر دیکھے ہم روح پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم بغیر دیکھے رب تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان کس وجہ سے ہے؟ کہ ساری کائنات میں جو حرکت ہو رہی ہے اس کو کوئی چلانے والا ہے جو ہے، اسی کا نام اللہ ہے. یہ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے. پھر یہ دیکھو، میں ایک بڑی آسان سی مثال دوں. یہ ایک اینک ہے، اس کو چھوڑ دوں یہ زمین پر گر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر کے دکھا دیا. کیا بات. پھر بادل، اور بادلوں کے اندر برف ہے، ان بادلوں کے اندر پانی ہے، یہ لیے پھر رہے ہیں. اس کو گرنے کون نہیں دے رہا؟ رب کی ذات ہے، جہاں چاہتا ہے وہیں وہ گراتا ہے. حضرت صاحب ایک آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤ یار، بڑی ایمان افروز. صاحب آپ سارے ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا. ہمارے گھروں میں عموماً ہر گھر میں فریج موجود ہوتی ہے نا جی. اس کے نیچے والے خانے میں دودھ رکھ دو، اوپر لہسن رکھ دو، پیاز رکھ دو. صبح اٹھ کے دودھ استعمال کرو گے، اس میں اسمیل آئے گی. ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ وہ اوپر والے خانے میں ہے یا نیچے والے خانے میں، اس کے باوجود اس میں اسمیل آتی ہے. رب تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے فرسی و دمن لبنن خالصا سائغا للشاربین. فرمایا یہ جو دودھ تم پیتے ہو پتہ میں کہاں سے نکال کے لاتا ہوں؟ ارے پیشاب، گوبر اور خون کے اندر سے نکال کے لاتا ہوں.
نہ اس میں پیشاب کی بدبو ہے، نہ گوبر کی بدبو ہے، نہ خون کی آمیزش ہے. یہ کون نکال کے لا رہا ہے؟ اس کی ذات کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ. جس طرح ہمارے بدن میں حرکت موجود ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اونچی بولو. اسی طرح پوری کائنات میں جو حرکت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ دوسری بات اور سنو، روح کو ہم مقید نہیں کر سکتے. کہاں ہے؟ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، نہیں. بلکہ روح انسان کے بدن کے روئے میں موجود ہے. روئے میں موجود. دلیل کیا ہے؟ یہ پاؤں میں کانٹا چبھے تکلیف روح کو ہوتی ہے، ہاتھ کو کانٹا چبھے تکلیف روح کو ہو رہی ہے. اب پاؤں اور ہاتھ کے درمیان ڈسٹینس ہے لیکن تکلیف روح کو ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلا روح بدن کے روئے کے اندر موجود ہے. جہاں بھی ایک چھوٹا سا پن کے ساتھ اشارہ کرو تکلیف روح کو ہوتی ہے. پورے بدن میں جہاں بھی سوئی چبھو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح روح بدن کے روئے میں موجود ہے، اسی طرح اللہ کی ذات علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. تو پھر پتہ چلا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ بدن. کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. یار آج کی گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. ایک کیا ہے اور دوسرا بدن میں کیا ہے؟ اب بدن کی کچھ ضروریات ہیں. بدن کی کچھ ضروریات ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ اس کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے. ایک سیاسی پارٹی نے بھی نعرہ لگایا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. اس لیے کہ روٹی نہیں ہے تو بدن کو سکون نہیں آئے گا، بدن پریشان ہو جائے گا. کپڑا نہیں ہے تو گرمی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بندہ دن بھر کام کاج کر کے جب تھکا مارا ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں جا کر ہی سکون ملتا ہے. آپ کو میں پی سی ہوٹل میں کمرہ لے دوں، آپ کو وہاں پر وہ سکون نہیں آئے گا جو آپ کو اپنی کچی جھگی میں جا کے سکون آئے گا. یار اندازہ کرو، ایک بندے کو اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے، ایک بندے کو راستے میں چوٹ لگ جاتی ہے، وہ کہتا مجھے گھر لے چلو، گھر لے چلو. یار گھر میں کوئی ہے، میڈیکل ہاسپٹل کھلا ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے جو مجھے گھر میں جا کے سکون ملے گا ہسپتال میں بھی جا کے سکون ملے گا. اور جس کا گھر ہی نہیں ہے، انسان کے بدن کی 3 ضروریات ہیں. اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ روٹی، کپڑا اور تھوڑا سا اونچی آواز میں، کون کون سی 3 چیزیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان. ایک مرتبہ اور اونچی آواز سے بولو. روٹی، کپڑا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک بندے کے پاس روٹی پورے سال کا راشن، گاؤں دیہاتوں میں پرولے ہوتے ہیں نا، پورے سال کی گندم ہے، چاول ہے، پورے سال کا راشن ہے. کپڑے بے انداز ہیں، ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے ہیں، اور مکان ایک کے بجائے کئی مکانات ہیں، کئی مرلوں میں، کنالوں میں موجود ہے. روٹی بھی وافر مقدار میں ہے،
کپڑا بھی وافل مقدار میں ہے، مکان بھی وافل مقدار میں ہے، اب اس کو سکون آ جانا چاہیے، کیا سکون آ جاتا ہے؟ روٹی نہیں ہے تیرے پاس، روٹی ہے جی۔ کپڑا نہیں ہے تیرے پاس، کپڑا بے شمار ہے۔ مکان نہیں ہے، وہ جی بڑے مکانات ہیں۔ بھئی اب تجھے پریشانی کیوں ہے؟ بلکہ میں ایک اور آسان سی بات کہہ دوں، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر تینوں چیزوں کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، روٹی کپڑا مکان حکومت کی طرف سے، لیکن وہاں پر خودکشی کی ریشو اتنی بڑی کہ حکومت کو تنگ آ کر سوئسائڈ سینٹر بنانے پڑے، خودکشی کے مراکز بنانے پڑے، کہ کوئی سڑک کے اوپر آ کے مر جاتا ہے، کوئی مینار سے کود کے مرتا ہے تو ہماری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے سوئسائڈ سینٹر بنا دیا، خودکشی کے مراکز۔ جو گولی کھا کے مرنا چاہتا ہے وہاں موجود ہے، پسٹل سے مرنا چاہتا ہے وہاں موجود ہے، جیسے مرنا چاہتا ہے وہاں سہولت موجود ہے۔ یار روٹی کپڑا مکان تینوں چیزیں حکومت کی ذمہ داری، اب کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہے؟ تو آؤ اس کا میں جواب عرض کروں، ان تینوں چیزوں کا تعلق بدن سے ہے، اور جتنی دیر تم روح کی غذا نہیں دو گے روح کو چین نہیں آئے گا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشے گا۔ ارے جتنی دیر تیری روح پریشان ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، ارے روح کو غذا نہیں ملے گی تجھے چین نہیں آئے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنا۔ میرے پاس بڑے بندے آتے ہیں، یقیناً کروڑ پتی ارب پتی بندے رو رہے ہیں، یار کیا روٹی کھانے کا نہیں ہے؟ وہ جی بے انداز روٹی، کپڑے بے شمار، مکانات بے شمار، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کئی بندے آتے ہیں، حافظ صاحب دعا کرو میرا اپنا مکان بن جائے مجھے چین آ جائے گا، حافظ جی دعا کرو مجھے کار مل جائے نا مجھے چین آ جائے گا، حافظ جی دعا کرو میری شادی ہو جائے مجھے چین آ جائے گا، میری اولاد ہو جائے چین آ جائے گا۔ میں نے کہا یار جن کے پاس یہ سب کچھ ہے کیا ان کو چین ہے؟ میں ایک بات اگر ناراض نہ ہو تو سچی بات کہہ دوں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ رب سے سچا بڑا سب سے بڑا سچا رب کی ذات ہے، اور اس کا پاک کلام سچا ہے، اس کے سارے نبی سچے ہیں، اس کے رسول سارے سچے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں یہ بتلا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اب میں جو کڑوی بات کہنے لگا ہوں ناراض نہ ہونا، دیکھو بھائی میرا کہا غلط ہو سکتا ہے، پیر صاحب کا کہا غلط ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام غلط نہیں، اونچی بولو
جب رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے سکون رکھا ہی اپنی یاد کے اندر ہے، تو آج 24 گھنٹے ہماری سوچ کس طرف لگی ہے؟ دنیا کا مال کمانے کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے، دولت آ جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے، مکان بن جائے، کپڑے آ جائے، اور متلاشی ہے سکون کے۔ اور جس چیز میں رب نے سکون رکھا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو پھر وہ خودکشی کرتا ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ خودکشی کرنا یہ بزدلی ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، خودکشی کر رہا ہے، وہ حالات کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہے۔ ارے جس کا توکل رب تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس کا یقین ہے میں جتنی مرضی مشکلات میں گر جاؤں، رب چاہے تو مجھے مکھن میں سے بال نکال کے دکھا چاہے ایک پل میں کرم نوازی کر دے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ارے عزت ذلت سب رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک پل میں چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو اٹھا کر بادشاہ بنا دے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے امیر آدمی، بڑے بڑے کروڑ پتی، ایسا بات میری غور سے سننا، کروڑ پتی ارب پتی خودکشی کرتے ہیں۔ کبھی کسی مولوی کو خودکشی کرتے دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا جائے ہم مولوی کی تنخواہ کتنی رکھتے ہیں، جتنی کا دودھ ہمارا ایک بچہ پی جاتا ہے اتنی تنخواہ مولوی کی ہم رکھتے ہیں، اور وہ خودکشی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ ارے اس کے پاس چاہے روٹی کم ہے، اس کے کپڑے چاہے کم ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی روح سکون میں رہتی ہے، لہذا اس کو خودکشی کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ حضرت صاحب میرا بیان تھا، بیان کے بعد لوگ نا لائن میں لگ کے تو نا ملاقات کر رہے تھے۔ یہ میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی بات بتلا رہا ہوں۔ ملاقات کرنے والوں میں ایک نوجوان لڑکا تقریباً 16-17 سال اس کی عمر تھی، وہ بھی کھڑا تھا۔ اس کی باری آئی، میں نے سلام دعا لی، نام پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ کہنے لگا جی میرے والد صاحب یہاں مغل پورے کے رہنے والے تھے، ملازمت کے سلسلے میں انگلینڈ گئے، پھر وہیں شادی ہو گئی، وہیں میری ولادت ہوئی، میں پہلی مرتبہ یہاں پاکستان میں آیا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار وہاں پر اسلام کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت صاحب اس نے کہا اگر حکومت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوں تو آج لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار ہمارے مسلمان تو عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور تم کہتا ہے عیسائی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلم، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا تم صرف ان کی مادی ترقی سے متاثر ہو، انہوں نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ کہنے لگے حقیقت میں دیکھا جائے ان کو سکون نہیں ہے، وہ جتنی دیر تک 2 بوتلیں شراب کی نہیں پیتے اور دیوار کو ٹکرے نہیں مارتے ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ کہتے سچا مذہب اسلام ہے، جو نماز پڑھتا ہے مذہب کی نیند سو جاتے ہیں۔
بلکہ آپ کے یہاں قریب سیال کوٹ ہے، وہاں کا ایک عیسائی پادری میرے پاس آیا، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا تجھے اسلام کی کون سی شے اچھی لگی جس کی وجہ سے تو نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا؟ حضرت صاحب اس نے ایسی کمال بات بتلائی، یقیناً اس کی حلاوت آج بھی میرے سینے میں موجود ہے۔ میں آج چاہتا ہوں آپ سب کے سینوں میں بھی وہ حلاوت آ جائے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے اندر مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، لیکن پوری دنیا میں مجھے صرف ایک مذہب و اسلام نظر آیا ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ کہنے لگا کہیں 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد۔ اسلام پوری دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے، اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا۔ مجھے اس پر خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات پر ہوئی کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر ہو گیا کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ آج صبح ہوتی ہے ہمارے پیش نظر پیسہ کیسے کمانا ہے، رات ہوتی ہے پیسہ کیسے کمانا ہے۔ دنیا کی محبت میں صبح کر رہا ہے اور دنیا کی محبت میں ہی شام کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جو صبح شام دنیا کے چکروں میں پڑا ہے، ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ تو یہاں تک نوٹ کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح مارکیٹ میں سب سے پہلے آ کے دکان کھولتا ہے اور سب سے آخر میں بند کرتا ہے تاکہ سارے گاہک میرے کو ہی آ جائیں، فرمایا ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ بندہ جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور سب سے آخر میں باہر نکلتا ہے، ایسے بندے کے جنتی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب اگر میری باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتلانے لگا۔ ایک بندہ بڑا پریشان ہے، بڑا اپسٹ ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ حالات دیکھا جائے نہ کچھ اس کی چیز اندر گئی ہے نہ اندر سے باہر آئی ہے، یار اس کو سکون کیسے آ گیا؟ اس سے پتا چلا یہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، فرمایا نماز قائم کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ارے اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی روح کو سکون مل گیا، بندے کو چین آ گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سکون آ جاتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، سکون آ جاتا ہے، راستے میں کوئی پتھر ہے اٹھا کر ایک طرف کر دیتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کو دوائی لے کے دے دیتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے بدن میں نہ کچھ گیا ہے نہ نکلا ہے، ارے ان سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب تیری روح پیاسی ہوگی تو پھر یاد رکھو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ میری آپ سب حضرات کی خدمت میں ایک ادب سے التماس ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میری جھولی میں ڈال دو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو یار آج یہاں سے اٹھو تو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو یار۔ آج یار ہماری ساری کی ساری کوشش
کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، اس کے پیچھے جتنا مرضی بھاگو یہ آگے آگے جائے گا، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر دنیا سے منہ موڑ کر رب تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کر لو گے، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ گے، تو یہ تیرے پیچھے پیچھے دنیا چل کے آئے گی۔ یہ اللہ کے ولی جن کا انس کرا رہے ہو، ارے یہ دنیا کی خاطر نہیں دنیا میں آئے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لائے، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، لاہور والوں کو میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، ان کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے لاہور میں نا راوی دریا ہے، راوی دریا کو کراس کرو تو جہانگیر کا مقبرہ نظر آتا ہے، وقت کا بادشاہ، اور کتنی بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، اور کتنے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر کرکٹ کھیلنے والے تو نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ نور جہاں کی بالادری، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے۔ بعض بندے کہتے ہیں یار لوگ تم تو پتھروں کو جا کے سجدہ کرتے ہو، میں نے کہا اگر ہم نے پتھروں کو سجدہ کرنا ہوتا تو پھر اچھرا مارکیٹ میں جاتے، وہاں بڑے بڑے قیمتی پتھر ہوتے۔ ہم پتھروں کو نہیں چومتے، ہم تو نسبت کو چومتے ہیں بھائی۔ جس پتھر کو نسبت اللہ والوں سے ہو جائے، ہمارے لیے وہ بھی ادب و احترام کی چیز بن جاتا ہے۔ بھائی ایک جوتا ہے، کیا ہے؟ میں نے اگر 10 لاکھ کا بھی جوتا خریدوں اور اس کو اٹھا کر سر پہ رکھوں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، اور بھائی یہ سر پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جی 10 لاکھ کا خریدا ہے، وہ کہنے لگے پاوے کروڑ کا خریدا ہے، ارے جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اس کو سر پہ رکھنا بے وقوفی ہے۔ جوتے کا مقام پاؤں ہے، سر، لیکن اسی جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدمین شریفین سے ہو جائے، اب اس کو نالان پاک کہیں گے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہم تو نسبت کو ماننے والے۔ اچھا، نور جہاں کی بالادری، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر کتے پھرتے تو نظر آئیں گے، کبھی قرآن پڑھتا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی لاہور کی سرزمین پر راوی دریا کراس کرو، آگے دائیں طرف داتا حضور کا مزار شریف نظر آتا ہے۔ صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، آوازیں لگ رہی ہیں، کوئی ہے داتا دا لنگر کھانے والا؟ یار کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ میں وہاں جاتا ہوں نا، دیکھتا ہوں حضرت جی خود بھی کھا رہے ہیں، ساتھ شاہ پر بھی کھڑے ہیں، اور گھر والوں کے لیے بھی لا رہے ہیں، لنگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ ارے یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا انجام۔ ارے جو بادشاہوں کو دیکھ کر لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے، بڑے بڑے دادا گیر مر گئے، بڑے بڑے سیاستدان مر گئے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اور لاہور کی زمین پر داتا حضور کا مزار شریف ہے، جب بھی چلے جاؤ وہاں قرآن پڑھتا نظر آ رہے، وہاں صدائیں لگ رہی، کوئی ہے داتا تا لنگر لے۔ اور پھر کامیاب راستہ تو ان کا ہے، آؤ ان اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلو۔ میں ایک سمجھانے کے لیے چھوٹی سی حکایت عرض کر کے پھر اپنے اختتام کی طرف آنے لگا ہوں۔ جنگل کے اندر بہت سارے پرندے جانور وغیرہ رہتے ہیں۔ 3 جانوروں کے درمیان معاہدہ ہو گیا
کہ ہم مل کے شکار کریں گے، پھر مل کے ہی تقسیم کریں گے۔ تو تین جانور کون کون سے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون کون سے جی؟ تینوں نے مل کر شکار کیا، تین جانور پکڑ لیے، ایک گائے پکڑ لی، ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ کون کون سے پکڑے؟ گائے، ہرن، خرگوش۔ شیر نے گیدڑ کو بلایا، کہنے لگا بتلاؤ اب ہم اس کو تقسیم کیسے کریں؟ گیدڑ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، تقسیم تو پہلے سے ہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا حصہ بقدر جسہ۔ سمجھتے ہو؟ جس بندے کا جتنا بڑا پیٹ ہے اتنا بڑا حصہ اس کو دے دیا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ کے حصے میں چھوٹا ہوں، ہرن مجھے مل جائے، لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے۔ شیر کو بڑا غصہ، اس نے ایک تھپڑ مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا۔ کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے والا، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، میں دیکھتا ہوں تیرے فیصلے کو۔ وہ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لومڑی کو بلا لیا، ہم لومڑی بتلا فیصلہ کیسے تقسیم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو تقسیم اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی یہ جو خرگوش ہے نا آپ صبح کے ناشتے میں استعمال کیجیے گا، دوپہر میں گائے کھانی ہے اور رات کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے تو ہرن آپ رات میں کھا لیجیے گا۔ کہنے لگا تینوں میں کھا گیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگا جی جو آپ کا بچہ کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر شکار سارا نہیں کھاتا، چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کا بچہ وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اس نے اتنا کمال فیصلہ کیسے کیا؟ اس سے نہ رہا گیا، کہنے لگا لومڑی تجھے اتنی عقل کیسی آ گئی؟ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دے کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ اس کو ایک تھپڑ لگا، اس کی ٹانگ مجھے لگ گیا تھا تو میری تو جان ہی جانی تھی۔ یار بظاہر تو یہ ہنسنے والی حکایت ہے، لیکن خدا کی قسم جب اس کا نتیجہ نکال لگا اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ وہ بتلاتے اے انسان، ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر عقل اس کو آ جاتی ہے، اور تیری آنکھوں کے سامنے بے نمازیوں کا انجام کیا ہے، شرابیوں کا انجام کیا ہے، زنا کرنے والوں کا انجام کیا ہے، جوا کھیلنے والوں کا انجام کیا ہے، چوروں کا انجام کیا ہے، لٹیروں کا انجام کیا ہے۔ ارے تیری آنکھوں کے سامنے سود کھانے والے کا انجام کیا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں کا انجام کیا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے فلم ایکٹروں کا انجام کیا ہے، اور تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام کیا ہے۔ اگر سب کو دیکھ کر بھی تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو اسے تو جانور بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سبھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو بھی ایک دوسرے کو دیکھ سے عقل آ جاتی ہے، تجھے پھر بھی عقل نہیں آ رہی۔ میں ایک کرامت غوث پاک کی عرض کروں گا۔ شہنشاہ بغداد آپ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں۔ ایک خنزیر اس نے چھلانگ لگائی، دیوار کراس کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ جی آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں، جو دعا مانگتے قبول بھی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا ہوں، پھر میں مانگوں کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ آپ بھی بولو خنزیر سے کیا بن جاؤں؟
میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا، آنکھوں کو بند کر لیا، پھر آنکھیں کھول کے ارشاد فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی۔ کیا رہے گا؟ اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ فرماتا ہے خنزیر نے جب یہ سنا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ ایک خنزیر، آج ہم کہتے ہیں سان کو اللہ والا ملتا ہی نہیں، اور یار ایک خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، تو یہ اللہ کا ولی کیسے پھر جائے؟ چلو حضرت صاحب آپ میری بات کا فیصلہ تو سنائیے گا، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اونچی بولو نماز جنت کی چابی ہے۔ چلے حضرت صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو تسی دوستو چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلاؤ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ چابی بولو۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلے صوفی صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کا اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آؤ بزرگوں کے عرس پر آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ نیچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟
تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا یہ سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ حافظ جی 5 پڑھیں گے کہ نہیں، تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، کیونکہ لوڑ ہے نسخے دی، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ کیونکہ نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی کھلاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کہہ لیا وا، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پر رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نصیحت پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں، جن کا عرس منا رہے ان کی روح کتنا خوش ہو جائے، یہ ہے عرس پہ آنے کا مقصد ہے۔ یہ نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھا نو تا دے آؤ گئے، ارے یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں کیا نسخہ مکمل سنا دیں۔ صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہوتے وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر کی راجے شیطان کر رہا اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان سادہ دوست ہے کہ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو سن کیوں مانتے پہ؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اونچی آواز نہ بولو، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے۔ حضرت صاحب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، کتنے مہینے گزر گئے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی اور ٹی وی VCR پہ مکھی نہیں پہننے دیتا، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہوا، میں کہتا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا تھا۔ اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس کلام ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً رشتتاً قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین کے بارے مقصد رشتتاً قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کے ازواج مطہرات، شہزادے شہزادیاں، نواسی نواسیاں، تمام اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، صحابیہ، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام شہداء کرام، علماء کرام، صوفیاء اعظام، محدثین، مفسرین کے بارے مقصد رشتتاً قبول و منظور فرمائے۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سوردیہ، بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سلسلہ بسلسلہ صاحب کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص قیوم زمان، محبوب سبحان، مجدد اصل حاضر، ابو حبیب حضرت اخونزادہ سیف الرحمن کی رئیسی مبارک، رحمت برکات اقبال کے والدین عزیز رشتہ دار مشرقین کے بارے مقصد رشتتاً قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصر حضرت میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز رشتہ دار مشرقین کے بارے مقصد رشتتاً قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ
خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور یا رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرما خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ صاحب نے حافظ صاحب نے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ذوق شوق کے ساتھ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا بچے دین کے راستے پہ نہیں ہیں یا اللہ ان کو بھی دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہوگا پھیلا ہوا ہے دوام عطا فرما دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما بچے دین کی تعلیم سے محروم ہیں دین پڑھنے کا جذبہ عطا فرما جو پڑھ رہے ہیں ان کے یا اللہ علم عمل میں اضافہ فرما پڑھانے والوں کو صلہ عطا فرما آمین خدمت دین کی کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق آمین ملک پاکستان کو عاشق رسول حکمران عطا فرما آمین ملک میں ظلم ہو رہا ہے بالخصوص کشمیریوں کی غنیمت فرما آمین باہر کے ممالک میں فلسطینیوں کی مظلوم فلسطینیوں کی غنیمت فرما آمین برما میں انڈیا میں افغانستان میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما وفات کو ہدایت نصیب فرما آمین اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير آمین انك على كل شيء قدير صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد